الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری صورت سورہ الناس تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس صورت کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ پیدا فرما کر قرآن کریم سے سچی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کتاب کو ہمارے لیے دنیا میں ہادی اور قبر میں محافظ اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے۔ یہ صورت، اس کا نام سورہ الناس ہے۔ اس کی پہلی آیت اور اس کی تقریباً ہر آیت کے اندر الناس کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام اس الناس کے لفظ سے معنون کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 6 آیتیں ہیں اور 20 الفاظ اور 79 حروف ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ الناس ایک ساتھ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ سورہ فلق کی 5 اور اس کی 6 آیات، کل 11 آیتیں اکٹھی نازل ہوئی تھیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئیں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور اس کی جادو کے اثرات آپ کے اوپر ظاہر ہوئے، تو رب العالمین نے جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان آیات کی تلاوت کی تو رب العالمین نے آپ سے جادو کے اثرات کو ختم فرما دیے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، اور شرور سے پناہ مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا ہے۔ ربط اس صورت کا پہلی والی صورت سورہ فلق سے ربط جو ہے، مفسرین یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام مہلکات سے جو ظاہری اور حصی ہیں۔ یعنی سورہ فلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے ان تمام مہلکات سے جو ظاہری اور حصی ہیں، کہ ہر مخلوق کے شر سے، ہر تاریکی کے فتنے سے، اور ہر حاسد کے حسد سے، جب وہ حسد کرنے لگ جائے، یہ ظاہری آفات ہیں۔ اور اب سورہ الناس میں ان آفات اور ان ہلاکتوں کا ذکر ہے جو باطنی ہیں، نفس اور نفس کے دوائی سے پیدا ہو کر دل پر وار کرتی، اور انسان کے دین اور عقیدہ کا مقام اور جگہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ تو جب یہ دل پر وار ہو کر انسان کے اوپر جب یہ وار کرتی ہے تو انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور جب دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو دل کے اندر کیا محفوظ ہے؟ انسان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو اس کو یہ کیا کر دیتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں۔ تو گویا پہلی صورت میں انسان کے بدنی اور جسمانی نقصانات پہنچانے والے شرور سے پناہ مانگی گئی۔ اب یہاں پر انسان کے عقیدے اور ایمان کو تباہ کرنے والی چیزوں کا ذکر یہاں پر
اس کا کیا جا رہا ہے۔ موضوع اس صورت کا تفسیر معلم العرفان میں حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں اللہ کی ایک صفت بیان کر کے 4 دنیاوی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 دنیاوی چیزوں سے پناہ مانگی۔ اس صورت میں اللہ کی 3 صفات کا ذکر کر کے ایک دینی زندگی سے متعلق یعنی وسوسہ شیطان سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس صورت میں چونکہ دینی آفتوں سے پناہ کا ذکر ہے، اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت کا موضوع الاستعاذۃ من الآفات دینیہ ہے، کہ الاستعاذۃ من الآفات دینیہ، کہ دینی آفات سے، جو دین کو نقصان پہنچانے والی آفات ہیں، ان سے پناہ مانگنے کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک دوسری بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت جو ہے اس کا ربط، اس میں کیا ہے؟ کائنات کا ربط اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اس صورت میں انسانیت کا ربط اللہ رب العالمین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے وہاں پر فرمایا رب الفلق اور یہاں پر رب الناس۔ خلاصہ اس صورت کا جواہر القرآن کے اندر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں توحید کے ان 3 مرتبوں کی طرف اشارہ ہے جو سورہ انعام، حدید اور حشر میں مذکور ہوئے۔ رب الناس یہ توحید کا پہلا مرتبہ ہے کہ سب کا خالق و مربی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ملک الناس توحید کا دوسرا مرتبہ کہ تخت شاہی پر وہ خود ہی مستوی ہے، وہی خود بادشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات ہے۔ الہ الناس یہ توحید کا تیسرا مرتبہ ہے کہ حاجات و مصائب میں پکارے جانے کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دونوں صورتوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں ہے، تفسیر بیضاوی کے حوالے سے، تفسیر بیضاوی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے یہاں فرماتے ہیں کہ سورہ الفلق میں جسمانی دکھوں سے استعاذے کا حکم تھا۔ جسمانی دکھ انسان کو بھی ہوتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر کیا فرمایا؟ رب الفلق، اور رب کی نسبت وہاں پر فلق کی طرف کی گئی ہے۔ اور سورہ الناس میں ان نفسانی مضرتوں اور نقصانات سے استعاذے کا حکم ہے جو انسان کے لیے مخصوص ہیں، جیسا وسوسہ ہے، اغوائی شیطانی ہے، تو یہ چیزیں۔ اس لیے یہاں پر کیا فرمایا؟ رب الناس، رب کی نسبت خصوصیت کے ساتھ الناس کی طرف کی گئی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ تو مطلب یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کہ انسان کو وسوسے میں ڈالنے والے اور اغوائی نفسانی کرنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس خدا کی پناہ لیتا ہوں جو انسانوں کے امور کا مالک اور ان کی عبادات کا مستحق، اس سے کیا ہے؟ پناہ مانگتا ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر معارف القرآن میں مولا ادریس کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ اس کا دونوں صورتوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پہلی صورت فلق میں صرف اللہ رب العالمین کی ایک صفت رب الفلق سے بیان کیا گیا، اور جن سے پناہ مانگی گئی ہے یعنی مستعاذ منہ ہو، وہ 3 اقسام ہیں، 3 قسم کی آفات ہیں۔ پہلی غاسق، دوسری نفاثات، اور تیسری حاسد۔ ان 3 سے پناہ مانگی۔ اس کے برعکس سورہ الناس میں مستعاذ بھی کہ جس کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی ہے اس کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ مستعاذ بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، تو گویا اس کی 3 صفتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلی صفت رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے، یعنی جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کتنی ہے؟ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وسواس ہے، وہ وسواس ہے۔ اب دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں مستعیذ کا مقصد جو پناہ مانگنے والا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے نفس اور اپنے بدن کو بچانا ہے، اور دوسرے میں دین کو بچانا ہے۔ پہلے والے میں کیا ہے؟ اپنے نفس اور ذات کو بچا رہا ہے،
اور دوسرے میں اپنے دین، عقیدے اور ایمان کو بچا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے طرز کلام سے خبردار کر دیا ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو کلام میں دونوں صورتوں کے اندر تفریق کر کے ایک میں صرف جو 3 چیزیں ہیں جو انسان کی ذات کو نقصان دیتی ہیں ان سے پناہ اللہ کی ایک صفت کے ذریعے سے مانگ رہا ہے، اور دوسری جو دین کے انسان کو دین کو نقصان دے رہی ہے اس کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے رب العالمین کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے طرز کلام سے خبردار کر دیا کہ دین کی تھوڑی سی مضرت، نقصان، دین کا تھوڑا سا معمولی سا نقصان دنیا کی بڑی سی بڑی مضرتوں اور نقصانات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بیان کیا۔ آگے مفسرین نے ایک دوسرا نقطہ یہاں پر بیان کیا، فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، اللہ رب العالمین نے سورہ فلق میں فرما دیا۔ من شر ما خلق میں دنیا کی تمام چیزوں کے شر سے استعاذہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں رب العالمین نے غاسق کا ذکر کیا، نفاسات کا ذکر کیا، حاسد کا ذکر کیا، وسواس کا ذکر کیا۔ تو ان کی ضرورت تو نہ تھی، اس میں تو من شر ما خلق کے اندر یہ سب چیزیں آ گئی کہ ہر اس چیز کے شر سے جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن پھر آگے یہاں پر پھر کیوں ذکر کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ نفاسات، حاسد، غاسق اور وسواس یہ جو ہیں ان کے شر ہیں یہ بہت زیادہ تباہی پھیلانے والے ہیں، خطرناک ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے اس کو فرداً علیحدہ کر کے دوبارہ بیان کر دیا کہ یہ جو ان چیزوں کے شرور ہیں، ان کے شر جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آگے ایک دوسرا نقطہ بھی مفسرین لکھا ہے، فرمایا کہ گزشتہ صورت میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے مقابلے میں شیطان چونکہ زیادہ ضرر رساں ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے پہلی صورت میں رب کی ایک صفت بیان کی، رب الفلق بیان کی گئی ہے، اس صورت میں 3 صفتیں مذکور ہوئی۔ کتنی صفتیں مذکور ہوئی؟ 3 صفتیں مذکور ہوئی۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ اب یہاں پر خطاب کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے۔ کیا خطاب ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ رب الناس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خالق، پروردگار، تمام امور کو درست کرنے والا۔ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانوں کو پیدا کرنے والے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، میں انسانوں کے پیدا کرنے والے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں۔ اب جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ رب العالمین کی یہاں پر 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، تو اس صورت میں یہ 3 صفتیں مذکور ہیں، لیکن ہر صفت کیا ہے؟ توحید کے علیحدہ مرتبے کو بیان ظاہر کری، جس طرح شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے گزر چکی بات۔ تو فرمایا کہ رب الناس، اب رب کا معنی پہلے بھی گزر گیا۔ رب کہتے ہیں کہ پیدا کرنے کے بعد درجہ بدرجہ انسان کی تربیت کر کے انسان کو حد کمال تک پہنچانے والا، ہر مرتبہ ترتیب میں اس کی انسان کی تمام ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے اسباب کو پیدا کرنے والا، اسباب مہیا کرنے والا۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے، وہاں انسان کے اندر جب روح آ جاتی ہے تو کہیں سے خوراک کا راستہ نہیں ہے، وہاں خوراک پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے۔ وہاں سے لے کر انسان کی قبر تک جانے کے لیے انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ فرمایا ملک الناس۔ اب ملک الناس یہ توحید کا دوسرا مرتبہ ہے۔ رب الناس کے اندر توحید کا پہلا درجہ آ گیا کہ مربی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی انسان کے لیے ساری ضروریات پوری کرتا ہے زندگی کی۔ ملک الناس توحید کا دوسرا مرتبہ کہ سب کا مالک، بادشاہ، تخت سلطنت پر خود ہی مستوی ہے، کسی کو اس نے کوئی اختیار نہیں دیا، سارے اختیارات اس کے قبضے میں ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہی نظام چلاتا ہے زمین آسمان کا، کائنات کا پورا نظام اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے اس کے حکم سے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور انسان دنیا میں آتے ہی اور جاتے ہی یہ سارے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ انسان کو بیماری ملتی ہے، شفا ملتی ہے، یہ سارے اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات
کسی کو کیا منتقل نہیں کیے، وہی نظام چلاتا ہے، وہ کن کرتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، سارا نظام اس کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس اختیارات ہیں، کوئی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اختیار ہے، کوئی آج کل نئے نئے پیر اٹھتے ہیں، ہر ایک پھو پھو کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس اختیار ہے، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ لوگ بھی اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں، یہ شفا دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ بچے دیتا ہے۔ نہ کوئی بچے دیتا ہے، نہ کوئی شفائیں دیتا ہے، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ملک الناس، وہی اختیارات کا مالک ہے۔ کون ہے اختیارات کا مالک؟ اللہ۔ فرمایا الہ الناس، توحید کا تیسرا مرتبہ بیان ہوا کہ سب کا معبود اور کارساز، حاجات میں، مصائب میں، مافوق الاسباب، غائبانہ دعا اور پکار کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہے الہ الناس؟ اسے یہ بتایا توحید کا تیسرا مرتبہ کہ تمہاری عبادتوں کا مستحق، چاہے وہ بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، سجدہ ہے، دعا ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ ساری عبادتوں کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس دعا کرنا، حاجتوں میں پکارنے کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا ملک الناس، مفسرین فرماتے ہیں کہ ملک الناس، الہ الناس، یہ دونوں جملے رب الناس کی وضاحت کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ رب الناس کی وضاحت کے لیے آئے ہیں۔ پہلے فرمایا قل اعوذ برب الناس، پھر اس کے بعد فرمایا ملک الناس الہ الناس۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ دو جملے بعد والے یہ پہلے جملے کی وضاحت کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مربی جو ہے اس کا اطلاق باپ پر بھی ہوتا ہے، گھر کے سرپرست پر بھی ہوتا ہے، اور مالک بادشاہ پر بھی ہوتا ہے، حاکم وقت پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس معنی پر مربی جو ہے نہ ملک ہوتا ہے اور نہ معبود ہوتا ہے۔ یعنی گھر کے سرپرست جو ہوتا ہے، والد ہے یا کوئی سرپرست، وہ مربی ہے، تربیت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، لک آفٹر کر رہا ہے، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، ساری ضروریات مہیا کر رہا ہے۔ تو اب اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مربی۔ تو اب اس حوالے سے وہ مربی جو تو بادشاہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو کہیں کہ یہ بادشاہ ہے ملک مملکت کا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اب کیا ہو گیا، خدا بن چکا ہے، رب بن چکا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پچھلے جملے نے کیا وضاحت کی۔ اور اسی طرح ملک جو ہے بادشاہ، اس کا اطلاق جو ہوتا ہے، بادشاہ کا اطلاق کہ بادشاہ نظام چلا رہا ہے، تو اس کے ہونے سے ملک کا اطلاق بادشاہ پر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کو جب ملک ہم نے کہا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معبود بھی ہو گیا۔ بادشاہ معبود نہیں بن جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معبودیت کا استحقاق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رب الناس کے بعد ملک الناس اور الہ الناس کہنا ضروری ہوا۔ یہ کہنا کیا ہے؟ ضروری ہوا کہ اس کی وضاحت ہو جائے کہ اللہ رب العالمین وہ مربی بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، اور فرمایا الہ الناس، وہ معبود بھی ہے۔ نہ طرح مربی ہے جس طرح والد ہے، نہ صرف بادشاہ ہے جس طرح مملکت کا حاکم ہے، بلکہ وہ معبود بھی ساتھ ہے۔ جہاں وہ نظام کائنات کو چلا کر تربیت کر رہا ہے، ساری چیزیں اس کے مہیا کر رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، تو اس کے بعد اس کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے، بادشاہ ہے، تو اسی طرح وہ کیا ہے؟ معبود بھی ہے۔ اسی طرح وہ کیا ہے؟ معبود بھی ہے۔ تو اس صورت میں صفات کے بیان پر مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بحث کی ہے، بڑے مزے کی بحث ہے۔ اگر تفسیر کی کتابوں کو کھولا جائے اور سورہ فلق اور سورہ الناس کی تفسیر کو دیکھا جائے تو بڑی مفسرین نے بڑے بڑے نکات لکھے ہیں۔ یہاں پر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر معارف القرآن کے اندر مولانا ادریس کاندھولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے آدمی کے اندر جو ہے وہ دخل پانے کے لیے یا اس کے اندر تصرف کرنے کے لیے، اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے 3 راہوں کو اختیار کرتا ہے۔ کتنی راہیں؟ 3 راہیں۔ ایک آتی ہے نمبر 1 شہوت، دوسرا غضب، تیسرا جو ہے ہوا النفس، باطل عقیدہ۔ ان 3 راستوں سے شیطان انسان کے اوپر غلبہ پاتا ہے اور اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ شر شہوت کو دور کرنے کے لیے اس میں رب کو لایا گیا، اور شر غضب کو دور کرنے کے لیے اس میں ملک لایا گیا، اور شر ہوا النفس کے یعنی باطل عقیدے کے مقابلے میں اس میں الہ کو لایا گیا۔ کس کو لایا گیا؟ اس میں الہ کو لایا گیا۔ تو گویا یوں فرمایا کہ شیطان کی راہ
شیطان اگر راہ شہوت سے آئے، شہوت کی راہ سے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے، تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پیش نظر رکھو کہ دیکھو میرا رب ہے، اس نے میری تربیت کی ہے، کس حال میں مجھے روزی دیتا ہے، کس طرح مجھے آنکھیں دی، کس طرح مجھے دانت دیے، مجھے کان دیے، مجھے ہر چیز کی پہچان دی، اور اس کے بعد مجھے خوراک مہیا کیے، اور اس کے اندر میں فرق کر کے میں استعمال کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھو، تو اس احسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو گناہ سے کیا ہے بچا دو۔ شہوت کے ذریعے سے آ رہا ہے تو کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر کوئی احسان کر دے تو احسان کرنے کے بعد اس کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، تو شیطان اگر اس راستے سے آتا ہے تو اپنے آپ کو بچا دو۔ فرمایا اگر غضب کی راہ سے آتا ہے تو ایک دم اللہ رب العالمین کی شہنشاہی اور عدل اور اس کے انتقام کو اور اس کی بادشاہت کو سامنے لے آؤ کہ رب العالمین کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ اگر غضب کے ذریعے سے آتا ہے، تمہیں غصہ دلا کر تمہیں گمراہ کرتا ہے، تمہیں کسی گناہ کے اوپر ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، کسی کے قتل پہ ابھارتا ہے، تو ایک دم رب العالمین کے عدل اور انصاف کو سامنے رکھو کہ بادشاہ ایسا بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہے، اس انصاف کرنے والے عدل کو قائم کرنے والے رب کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، جہاں پر کوئی رشوت نہیں چلتی، جہاں کوئی سفارش نہیں ہے، وہاں انصاف کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر کیا ہے، ایک دم اپنے آپ کو غصے میں جب آؤ تو رب العالمین کی بادشاہت کی صفت کو اپنے سامنے لے آؤ۔ اور اگر ہوا و نفس کے ذریعے سے شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تم رب العالمین کی الوہیت کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ رب ہمارا معبود اللہ ہی ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ وہ مربی ہے، خالق وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، میرا رازق وہ ہے، میرا بادشاہ وہ ہے، اسی کے مملکت کے اندر میں رہ رہا ہوں۔ تو اگر تمہیں وہ خراب کر رہا ہے، کسی کو تمہارے سامنے بنا سنگار کر لے آتا ہے، انبیاء اور رسل کو لے کر آتا ہے معبودیت کی شکل میں، اگر کسی صحابی کو لے کر آتا ہے، کسی ولی کو لے کر آتا ہے، کسی اور اللہ کی مخلوق کو لے کر آتا ہے، تو کوئی یہ نہیں، میرا الہ تو وہ ہے جو میرا مربی ہے، میرا الہ تو وہ ہے جو میرا خالق ہے، میرا الہ تو وہ ہے جو کیا ہے، بادشاہ زمین اور آسمان کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ الہ الناس، تو اپنے ذہن میں ایک دم اس صفت کو رب العالمین کو لائے۔ یہاں پر ایک دوسری بات شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے ان تینوں صفتوں کی تفسیر یوں بھی کی ہے کہ آدمی پر اس کی زندگی کے 3 دور آتے ہیں۔ کتنے دور انسان کے اوپر زندگی کے 3 دور آتے ہیں؟ ایک اس کا عہد طفولیت کا، بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور دوسرا جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور تیسرا جو ہے شعور کی زندگی آتی ہے، شعور کی زندگی، عقل اور دانشمندی کی زندگی آتی ہے۔ اور جب انسان بچپنے میں ہوتا ہے، اس کے اوپر عہد طفولیت کا زمانہ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں بچہ جو ہوتا ہے والدین کے علاوہ اپنی پرورش کے لیے کسی دوسرے کی طرف نہیں جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، خدا کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہے۔ جب بالکل بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ حاکم وقت کو جانتا ہے، اس کو اگر بچے کو بھوک لگتی ہے، دودھ کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں کو چلاتا ہے، اور کوئی دکھ اور پریشانی اور غم آتا ہے تو والدین کی طرف دوڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میری تربیت کرنے والے یہی لوگ ہیں، ان کے علاوہ اس کو کسی کو نہیں جانتا۔ پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تکلیف آتی ہے تو انہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب جوانی کو زمانہ آ جاتا ہے تو جوانی کے اندر دیکھتا ہے کہ ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ بادشاہ اور حاکم وقت کے محتاج ہیں، اسی سے روزی حاصل کرتے ہیں، اسی کے پاس جاتے ہیں جاب کے لیے، اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں، حکومت کے پاس جاتے ہیں جاب کے لیے، تو یہ سمجھ، اور بلاؤں اور مصیبتوں کے دفع کرنے میں اسی سے پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی تو پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کر لی۔ تو اس کے ذہن میں بادشاہ حاکمی سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہے، بادشاہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کو شعور کا زمانہ آتا ہے، شعور کا زمانہ آتا ہے، اور وہ زمانہ کیا ہے، جب دیکھتا ہے کہ والدین کی طرف دیکھتا ہے، اور بادشاہ کو دیکھتا ہے، حاکم وقت کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی بعض اوقات اپنی التجائیں عالم الغیب کی طرف لے جاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، سارے کے سارے عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ وہ الہ کے محتاج ہیں، کسی کے محتاج ہیں۔ بادشاہ وقت بھی بارش رک جاتی ہے،
نماز استسقاء کے لیے پوری قوم کو لے کر باہر نکلا آتا ہے، مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے. کسی دشمن نے حملہ کر دیا، خدا کے سامنے جھک رہا ہے. ملک کے اندر کوئی بدامنی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ایسے حالات آتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجود ہوتا ہے. تو یہ جب دیکھتا ہے، والدین کو بھی دیکھتا ہے، بادشاہ وقت کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ بھی کسی کے محتاج ہے، کسی کے در کے سوالی ہے. وہ کون ہے؟ وہ الہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے سامنے یہ کیا ہے؟ سر بسجود ہوتے ہیں. تو اس کے سامنے جب سر بسجود ہے تو یہ بھی ایک دم کیا کر دیتا ہے؟ اسی رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے اور اس کو الہ مانتا ہے اور اس کے سامنے کیا ہے؟ اپنی التجائیں رکھ دیتا ہے، اسی کو خدا مانتا ہے. پھر اسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، کہتا ہے کہ نہ والدین میرے کیا حقیقی مربی ہیں اور نہ بادشاہ وقت میرا حقیقی مربی ہے، نہ یہ کچھ کر سکتے، مجھے فائدہ دے سکتے ہیں. میرے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو وہ اللہ کی ذات کی کیا عبادت پہ لگ جاتے ہیں. تو گویا مفسرین فرماتے ہیں کہ پس ان صفتوں کے لانے کے بعد اشارہ ہوا کہ بندہ طفل مزاج ہے. کیا ہے؟ بندہ طفل مزاج ہے، سوائے تربیت اور پرورش کے کسی دوسری چیز کو نہیں جانتا ہے، کسی دوسری چیز کو نہیں جانتا. تو گویا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ اگر تربیت کی وجہ سے تم کسی کے سامنے جھکتے ہو، بادشاہ اور والدین کی طرف، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صفتیں میں بھی رکھتا ہوں، اس لیے میں ہی رب ہوں. بادشاہ کو تمام امور کا مالک سمجھ بیٹھا ہے، مگر یاد رکھ کہ حقیقی بادشاہ میں ہوں. ملک الناس میں ہوں، میرا اختیار ہے، میرے نظام سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. جب میں رب ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو الہ بھی میں ہوں، تو سب کی التجاؤں کو سننے والا اور پورا کرنے والا میں ہوں. تو دعاؤں اور عبادات کا استحقاق بھی میں رکھتا ہوں. میں تو